ابھی پورا کھایا بھی نہیں تھا، اندر سے زمین نے جھنجھوڑا اور تقویٰ نے جواب مانگا، تقویٰ نے سوال کر دیا، اے ابو صالح جنگی دوست، آخر یہ کس کا سیب ہے، کس کے باغ کا ہے، آپ نے بغیر اجازت اسے کیسے کھا لیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ سے سننا، اے میری ماں اور بہنوں، دوسروں کے کھیت سے ساگ لے کر کے کھانے والی ہو، دوسروں کے کھیت سے بتوا لے کر کے آنے والی ہو، دوسروں کے باغ سے آم اٹھا کر کے کھانے والے، دوسروں کے باغوں سے امرود کھانے والے، دوسروں کے باغوں سے پھل کھانے والے، تمہارا بچہ باغ سے آم لے کر کے آتا ہے، کبھی کیا تم نے پوچھا یہ میرا بچہ باغ سے آم لے کر کے آیا ہے، اس سے پوچھ لو کس کے باغ کا آم ہے؟ نہیں پوچھتی ہو، اس لیے کہ تمہیں مزہ آ رہا ہے، گھر میں آم نہیں کا ہو گیا، لیکن یاد رکھو اگر ایک حرام لقمہ بھی تم نے اپنے بچے کو کھلا کر کے اور اس کی پرورش کی ہے تو وہ تمہارا بچہ بڑھاپے میں تمہارا ساتھ نہیں دے گا، وہی بچے بڑھاپے میں ماں باپ کے ساتھ غداری کرتے ہیں، وہی بچے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ میرے بچے بڑھاپے میں میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آج ہی کہ ان کے اچھا لقمہ اور اچھا کھانا کھلانا شروع کر دو، حلال لقمہ کھلانا شروع کر دو، اور جس دن تم اپنے بچے کو حلال کھلانا شروع کر دو گے تو تمہارا بچہ چور نہیں نکلے گا، شرابی نہیں نکلے گا، اگر نکلے گا تو غلام غوث آدم نکلے گا۔ حضرات محترم، بس حضرت غوث آدم کی والد گرامی نے کھایا، اندر سے دل نے جھنجھوڑ کے کہا یہ کیا کر رہے ہو ابو صالح جنگی دوست، کس کے باغ کا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، آپ چل دیے اور الٹا چلتے گئے، جدھر سے دریا بہ کے آیا تھا اسی طرف چل دیتے ہیں جدھر سے سیب آ رہا تھا۔ حضرت غوث آدم کی والد گرامی جاتے ہیں، ایک باغ ہے، اس کی ٹہنیاں، اس کے پیڑ کی ٹہنیاں اسی نہر میں چھپی ہوئی ہے، آپ سمجھ گئے کہ باغ اسی باغ کا یہ سیب تھا۔ آپ اندر جاتے ہیں، نوکر سے معلوم کیا یہ بتاؤ کہ آخر اس کا مالک کہاں ہے؟ اس نے اشارے سے کہا دیکھو جھوپڑی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو صالح جنگی دوست جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں السلام علیکم کہا۔ حضرت عبداللہ سمائی نے نگاہ اٹھائی، ولی را ولی می شناست، جیسے نگاہ اٹھائی تو سبحان اللہ نگاہ ولی تھی، نگاہ ولی نے ولی کو پہچان لیا، کہا بیٹے وعلیکم السلام، بتاؤ نوجوان کیا کرنے آئے ہو، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ حضرت ابو صالح جنگی دوست کہتے ہیں بابا میں نے آپ کے باپ کا سیب بغیر اجازت کے دریا میں بہ رہا تھا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، حضور والا میں اسی کی معافی کے لیے آیا ہوں، زمین جھکوڑ کر کے بیٹھا، اپنے کلیجے کو تھام کر کے بیٹھو، جس غوث کے گیروے کے نام پر پتہ نہیں کتنے تم نے مرغے کھائے ہیں، پتہ نہیں کتنے بکروں کو تم نے کھا لیا ہے، بھلا بتاؤ اس غوث کے مالک کی شان یہ ہے ایک سیب غلطی سے کھائی تھی تو سبحان اللہ اس کی معافی کے لیے پہنچ گئے۔ کہا بیٹا ہاں میں معاف تو کر دوں گا لیکن سنو تمہیں دو شرطیں ہیں، ایک شرط ابھی پوری کر لی ہے، ایک بات میں بتاؤں گا۔ کہا حضور بتائیے۔ کہا 12 برس تک تمہیں اس بات کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ کہا حضور ہر 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 سزا مجھے منظور ہے لیکن میرے سیب کی غلطی مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 12 برس تک رکھوالی کی بات کی، ایک دن کیا ہوا مہمان آ گئے اس باغ میں اور باغ کے مالک نے یعنی عبداللہ سمعی نے فرمایا اے بیٹا جاؤ اور باغ میں سے یعنی کسی طرح کے کئی درخت سے پھل توڑ کر کے لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو صالح جنگی دوست جاتے ہیں اور باغ میں سے پھل توڑ کر کے لائے اور جب رکھا گیا سامنے مہمانوں نے کھایا تو کوئی کڑوا تھا، کوئی تیکھا تھا، کوئی میٹھا نہیں تھا بلکہ وہ پھیکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مہمانوں نے کہا تمہارا نوکر کیسا ہے جسے باغ کے پھلوں کو معلوم نہیں ہے کس پیڑ کا پھل میٹھا ہے، کس کا کڑوا ہے، کس کا تیکھا، کس کا پھیکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو صالح جنگی دوست کو بلایا گیا، اے بیٹا ادھر آؤ۔ حضرت عبداللہ سمعی نے بلایا، بلانے کے بعد میں کہا بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کس پیڑ کا پھل میٹھا ہے، کس کا کھٹا ہے اور تم توڑ کر کے لائے ہو؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست نے کہا تھا حضور ارے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر میٹھا اور کھٹے کا پتہ اسی کے ہو سکتا ہے جو پیڑ سے پھل کھایا ہو، میں جب
سے تمہارے باغ میں قدم رکھا ہوں آج تک میں نے ایک پھل بھی نہیں کھایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا حضور ایک پھل کھایا تھا، اس کی سزا 12 برس تک مجھے باغ کی رکھوالی کرنی پڑ رہی ہے، اسی لیے میں نے نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو مسلمانوں، وہ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی ہے حضرت عبداللہ سمعی کہتے ہیں کہ اسی باغ میں ایک دن آندھی آ گئی۔ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا یہ کہ ہمارے اگل بغل کے جتنے باغ تھے سب کے پھل جھڑ کر زمین پر آ گئے، لیکن میرے باغ کا ایک پھل بھی زمین پر نہیں آیا۔ اور میں نے جب اسی آندھی کے درمیان دیکھا تو یہی ابو صالح جنگی دوست جوان ارے بیچ باغ میں کھڑے ہو کر چراغ جلائے ہوئے کھڑے تھے، لیکن آندھی میں ان کا چراغ نہیں بجھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، ان کا چراغ نہیں بجھ رہا تھا۔